سامعین و ناظرین، آج ہم ڈاکٹر غازی خان صاحب سے کتاب اور قرآن کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے اور الہامی کتابوں کے بارے میں بھی سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ تو غازی خان صاحب، میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن میں لفظ کتاب کئی مرتبہ آیا ہے، اس کتاب کا لفظی ترجمہ کیا ہے اور قرآن پاک کا لفظی ترجمہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ بہت مہربانی اکرام صاحب، بہت شکریہ اکرام صاحب۔ اس کے بہت ہی آسان سے معنی ہے، اور جب تک آپ اس معنی کو سمجھ لیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ جب میں اس کا یہ رخ دکھاؤں گا نا آپ کو، تو آپ اس کو کتاب سمجھیں گے۔ اس کا جب میں یہ دوسرا رخ دکھاؤں گا تو اس پہ لکھا ہوا ہے گتے کے اوپر قرآن مجید۔ اب کتاب کے اکرام صاحب، کتاب کے جو معنی ہے وہ ہے لکھائی کے، اور قرآن کے جو معنی ہے ہماری اردو زبان میں، مادری زبان میں، وہ ہے پڑھائی۔ اب کتاب کے اندر قرآن چھپا ہوا ہے، یہ بہت نئی بات ہوگی آپ کے لیے۔ کتاب کے اندر یعنی کہ لکھائی کے اندر پڑھائی چھپی ہوئی ہے۔ جب اس کو آپ ویسے اٹھائیں گے تو یہ آپ کے پاس کتاب ہو جائے گی، جب آپ اس کو کھول کر پڑھنا شروع کریں گے تو یہ قرآن بن جائے گا، یعنی اس کی پڑھائی ہو جائے گی۔ اور غالباً 230 مرتبہ، 66 مرتبہ پورے قرآن میں 66 مرتبہ قرآن کا لفظ آیا ہے۔ اس کتاب میں 66 مرتبہ قرآن کا لفظ آیا اور 230 مرتبہ کتاب کا لفظ آیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو 230 مرتبہ کتاب کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی لکھائی کے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کتاب یعنی قرآن پاک اور الہامی کتابوں میں آپ کیا فرق بیان فرما رہے ہیں؟ آپ کا موقف تو یہی ہے کہ تورات، انجیل اور زبور ایک ہی کتاب کے نام ہیں۔ اگر یہ ایک ہی کتاب کے نام ہے تو مختلف انبیاء پر آیا کہ نازل ہوئی تورات، انجیل اور زبور، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ بہت خوب اکرام۔ ہمیں ہر چیز کا، اگر ہمیں یہ تجسس پیدا ہو جائے یا یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں یا اس کو سمجھنا شروع کر دیں، تو ہمیں ہر سوال کا جواب، ہمارے ہر سوال کا جواب جو ہم نے سنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور واضح کسی نے کیا سنا، کسی نے کیا سمجھا، جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کے، ہمیں ہر سوال کا جواب ادھر سے ہی مل جائے گا، اسی کتاب سے مل جائے گا۔ تو ہم آئے دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں قرآن پاک کو کہ اس میں کیا لکھا ہے تورات کے بارے میں۔ تو یہ میرے پاس قرآن ہے، اس میں نے یہ کھولا، جب کھولا تو میں پہنچا ہوں سورہ المائدہ، یعنی کہ 5ویں سورت ہے، اس کے آیات نمبر 43، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ کیسے تجھے حکم دیں گے اس کے پاس تورات ہے۔ وہ تجھے کیسے حکم دیں گے کہ اس کے پاس تورات ہے۔ تورات جس میں اللہ کا حکم ہے، جس میں اللہ کا حکم ہے، اور حکم والی آیات وہ کتاب کی ماں ہے۔ تورات کو حکم، اس کتاب کا ماں کہا گیا، تورات کو اس کتاب کی ماں کہا گیا جس میں اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اکرام صاحب 2 طرح کی آیات ہیں، ایک متشابہ آیات یعنی کہ مسانی ملتی جلتی اور دہرائی ہوئی، ایک ہے حکم والی آیات، محکمات آیات۔ محکمات آیات ہی تورات ہے۔ تورات کے معنی پہلے آپ سمجھیں، تورات کے معنی ہے قانون کے، جس میں اللہ کا حکم ہوگا۔ قرآن پاک میں جس آیات میں اللہ کا حکم ہوگا وہی تورات ہوگی۔ اب اللہ کے حکم والے آیاتوں کو اکٹھا کریں، اس کو ایک جگہ پہ لے جائیں، پھر اس میں اللہ کے حکم دے کے وہ آپ کے پاس مکمل ایک تورات بن جائے گا، وہ حکم ہوگا، وہ اللہ کا ہی حکم ہوگا۔ تمام نبیوں نے اسی تورات سے حکم کیا ہوگا، وہ اس کو اس کتاب کی ماں کہا گیا ہے کہ وہ اس کتاب کی ماں ہے، جن آیاتوں میں اللہ کا حکم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں آپ کی بات، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تورات کے لفظی مطلب قانون کے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تورات کے بارے میں تو بتا دیا، یہ زبور اور انجیل کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اکرام صاحب، زبور اور انجیل کے معنی، زبور کے معنی ہے، زبور کا لفظ بھی قرآن میں ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ٹکڑے کے، اور انجیل کے معنی ہے خوشخبری کے۔ زبور و انجیل بھی اسی کتاب کے صفاتی نام ہے، اسی قرآن کے صفاتی نام ہے۔
جہاں پہ اللہ تعالیٰ آیات میں فرمائے گا کہ ہم نے خوشخبری کی کوئی بات ہوگی تو سمجھو وہ انجیل کا حصہ ہے. جب کسی واطن غالباً وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے داؤد کو عطا کی زبور، یعنی کہ ایک ٹکڑا کہ اس میں مکمل آیات میں آگے ڈیٹیل آپ کو تفصیلاً مل جائے گی. وہ بھی اسی کتاب کا حصہ ہے. یہ کتاب کی صفاتی نام ہے. جہاں پہ خوشخبری کی بات آئے گی وہ ہم اس کو ہم انجیل لے لیں گے. اچھا، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑا زبور اور خوشخبری انجیل، تورات، قانون، یہ تینوں ایک ہی کتاب کے مختلف لفظ ہیں جو کہ مختلف اوقات میں ہمارے انبیاء اکرام پر اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا. اور آپ کا موقف یہ ہے کہ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ قرآن پاک ہے جو کہ شروع سے لے کر اور آخری نبی تک نازل ہوا، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں. اچھا، تو میں آخری میرے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے جس کے بارے میں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم اس بات کو کی کیسے پہچان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی کو کتاب کہا اور قرآن ہی نازل ہوا پچھلے انبیاء اکرام پر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ بہت خوب اقرا بھائی، میں ایسی لاکھوں آیات مبارکہ پیش کر سکتا ہوں کہ جس سے یہ تمہیں سمجھ میں آ جائے اور یہ تم اس پہ یقین کر لو کہ یہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی، یہی قرآن ہے. کیونکہ اسی کتاب میں انسان کی تخلیق سے بھی پہلے کی باتیں موجود ہیں. تا قیامت تک جنت دوزخ کا فیصلہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے. تو یہ پہلے سے شروع ہے اور آخرت تک جائے گی، قیامت تک جائے گی. اس کا شارٹ حوالہ میں تم کو یہ دوں گا کہ سورۃ الانبیاء 21ویں سورت ہے، اس کا آیات نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان آپس میں بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی کہ اس میں اللہ خود بات کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، اس کو ہم نے الگ کیا. یہ جب ہم کا صیغہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو الگ کیا. یعنی کہ یہی کتاب، اسی کتاب سے میں نے پڑھا ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اس کے آیت نمبر 30 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ خود کلیم کرتا ہے بھائی میں نے زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، میں نے اس کو الگ کیا. سورۃ الحج 22ویں سورت، اس کی آیت نمبر 5 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو اگر تم قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر شک میں ہو تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر اس میں گوشت کی بوٹی کی صورت میں بنایا، پھر بغیر صورت کے ہم نے تمہیں بنایا، پھر ہم تم پہ ظاہر کر دیں گے ایک معین مدت تک ہم نے تم کو ماں کی رحموں میں ٹھہرایا، پھر ہم نے تم کو بال لیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ ہی اتھارٹی ہے، مین پاور ہے، اللہ ہی اس کا لکھنے والا ہے، اللہ ہی، یہ اللہ کی کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے. تمام انبیاء کو اس اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے درس دیا، وہ اسی کے فالور تھے اور یہی کتاب اپنی اپنی امت کو اس کا پرچار کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت ہے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بہت مشکل سے وقت نکالتے ہیں. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. میرے ذہن میں کچھ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہے، انشاءاللہ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے معلومات لینا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوا تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں.